کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سیکھو، تمہارے لیے نجات اسی میں ہے، تمہاری روح کی تابندگی اسی میں ہے، تمہاری روح کو زندگی اسی سے ملے گی، تمہاری روح کو تازگی اسی سے ملے گی، تمہارے عقیدے میں تازگی قرآن کی تلاوت سے آئے گی۔ رب فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں کوئی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، اللہ تمہیں، دیکھو یہ آیت کریمہ نڈر بنا رہی ہے، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو نڈر بنا رہی ہے، امت کے افراد کو نڈر بنا رہی ہے کہ تمہیں بلی، چوہے، چھچندر، کوے، کچھوے، الو بلو، قبر، دربار، درگاہ کے دھمکیوں سے، ان کی آوازوں سے اور ان کے منحوس صداؤں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تم تو وہ ہو، اس اللہ کو ماننے والے ہو جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام قوت ہے، جس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، چاہے تمہاری بزنس میں ہو، تمہاری تجارت میں ہو، تمہاری جسم و جان میں ہو، تمہارے بال و اولاد میں ہو، اگر کسی بھی اعتبار سے اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اے امت کی بیٹیوں، اے امت کے بیٹھو، اے مسلمانوں سنو، تمہارا وہ عقیدہ ہے، تم اس کو مانتے ہو کہ ہر اذان میں کہتے ہو، ہر وقت یہ اعلان کرتے ہو کہ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اللہ سب سے بڑا سپر پاور، اللہ سب سے بڑی قوت کا مالک، تو سن لو، وہ اللہ تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ کسی نقصان میں تمہیں ڈالنا چاہے تو فلا کاشف لہ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی قوت نہیں، دنیا کا کوئی ولی اللہ نہیں، دنیا کا کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، کوئی پریت نہیں، کوئی بڑا سے بڑا اللہ کا دشمن، کوئی بڑا سے بڑا نبی کا دشمن، کوئی بڑا سے بڑا باغی، کوئی بڑا سے بڑا ہنڈا نوالی تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ فلا کاشف لہ، تمہیں اس کو تکلیف دینے سے، اللہ نے جو مصیبت ڈال دیا ہے اس سے کوئی رتی برابر، بال برابر، ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، خیر بٹورنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے نظر و نیاز، کہاں کہاں جا کر کے دعا تعویذ، کہاں کہاں جا کر کے گنڈے پلیتے، اور نہ جانے کہاں کہاں گنڈے پلیتے لٹکا لیتے، کہاں کہاں باندھ لیتے یہ بھی پتا نہیں، کہاں کہاں جا کے پکارتے یہ بھی پتا نہیں۔ اے ایمان والو سنو، اے مسلمانوں سنو، اے ہر 5 وقت یہ پکار سن کر کے اذان کی صداؤں کا جواب دینے والوں سنو کہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہر 5 وقت نمازوں کے علاوہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں، اللہ کی عظمت و جلالت کو جاننے والوں، اللہ کی طاقت و قوت کو ماننے والوں سنو، وہ اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندو، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی، کوئی بھلائی دینا چاہے، تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، چاہے ساری دنیا کے جادوگروں کو جمع کر لیا جائے، سارے دنیا کے ٹونا ٹوٹکا کرنے والوں کو جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کی طاقت و قوت کو مجتمع کر لیا جائے، خدا کی قسم تم سے اس خیر کو، تم سے اس بھلائی کو، تم سے اس اچھائی کو، تمہیں جو اللہ نوازنا چاہتا ہے اس نوازش سے تمہیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے ایمان والو، تمہارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قوت یہ ہے، اللہ کی طاقت یہ ہے، اسی لیے نبی نے وہ دعا سکھلائی فرض نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، مگر فرض نماز کے بعد ہمیں دعا کرنے کی توفیق کہاں ہوتی؟ سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، اللہ یہ مر گیا اس کو معاف کر دے، وہ مر گیا اس کو معاف کر دے، مجھے اولاد دے دے، اس کو اولاد دے دے، اس کو بیویاں دے دے، مجھے بیویاں دے دے، یہ ساری دعائیں ہوتی ہے، مگر فرض نماز کے بعد تمہیں یہ توفیق نہیں ہوتی۔ نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا ورد کرو کہ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ، اے میرے رب، جو چیز تو عطا کر دے، لا مانع، کوئی طاقت نہیں جو اسے روک دے، کوئی قوت نہیں جو چیز سے ہمیں محروم کر دے، لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت،
اور اے میرے رب تو جس چیز سے ہمیں روک دے، تو جس چیز سے ہمیں روک دے، جو خیر تو ہم سے دور کر دے، یا جس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت میں ہمیں گرفتار نہیں کر سکتی۔ اے امت کی بیٹیوں سنو، تھوڑی تھوڑی باتوں میں اپنے پڑوسن کی بات میں آ کر کے ظاہری عارضی تھوڑی سی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی پاخندی کے دربار پہ جا کر کے اس کی پاخندتا کے شکار ہونے کی تمہیں قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اے مردوں کی جماعت، توحید انسان کو غیرت مند بناتی ہے، توحید انسان کو غیرت مند بناتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کسی شعبدہ باز کے حوالے نہ کرو، کسی عیاش و عیار کے حوالے نہ کرو۔ رب کی اس تعلیمات کو یاد رکھو کہ ساری دنیا تمہارا دشمن ہو جائے، ساری دنیا تمہاری دشمنی میں اتر آئے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ آج ہی یاد کرو جسے یہ دعا یاد نہیں، اور اس دعا میں غور کرو۔ یہ کسی پوتھی کا میں پاٹھ نہیں پڑھا رہا، یہ رب کا وہ فرمان بتا رہا ہوں جو رب تمہیں قرآن میں پیغام دیتا ہے۔ اور سنو، یہ جو قبریں تمہارے سامنے پڑی ہے نا، ان قبروں میں اپنی پیشانیوں کو پٹک 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 کے مر جاؤ گے، تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اگر وہاں بھی پٹکو گے اور کوئی دے گا تو وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحقاف میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہے۔ اللہ والوں، آنکھیں تو کھولو، قرآن تو پڑھو، تمہیں پتہ ملے گا، تمہیں ایڈریس ملے گا کہ دنیا میں گند کیا چیز ہے، دنیا میں نجاست کیا چیز ہے۔ قرآن پڑھو، نہیں تو پھر نجاست کھا کھا کے مر جاؤ گے پوری زندگی، تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دنیا یہ بتائے گی، شیطان یہ بتائے گا کہ نجاست نہیں، یہ تو حلوہ ہے۔ شرک کو حلوے کی طرح سجا کر کے، خوبصورت بنا کر کے شیطان اور شیطان کے کارندے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں رہا، عقل نہیں رہی، سوچ نہیں رہی، قرآن کا علم نہیں رہا، تو وہ شرک کی گندگی کا جو حلوہ ہے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، تم بڑی لذتوں کے ساتھ کھا لو گے، جیسا کہ لوگ کھاتے ہیں اور اپنے میں فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں بابا کا، فلاں ولی اللہ کا میں مرید ہوں۔ سن لو، کوئی مریدوں میں، کوئی پیروں میں کسی طرح کی طاقت نہیں۔ جو مر چکا ہے وہ مر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ سب سے بڑا گمراہ وہ انسان ہے۔ میں اپنے گھر سے بیان کر رہا ہوں، اللہ فرماتا سورۃ الاحقاف آیت 5 میں کہ سب سے بڑا گمراہ انسان ہوا ہے، سب سے بڑا راستہ سے یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا انسان ہوا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، سب سے بڑا گمراہ انسان ہوا۔ اس لیے قبر کی خاک نہ چھانو اے لوگوں، قبر میں جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کے حوالے ہے۔ اگر اس نے اچھائیاں کیا ہے، اس کی اچھائی کا بدلہ اسے مل رہا ہوگا یا ملے گا، اور اگر اس نے برائیاں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے گرفت میں وہ ہوگا۔ تم پھول چڑھاتے رہو، وہ بڑے بڑے گرز سے وہ سانپ اور بچھوؤں کے زہر کا مزہ چکھ رہا ہوگا اور بڑے بڑے گرز کی وہ پٹائی کھا رہا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا گمراہ وہ انسان ہے جو ان لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کی صبح تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ نہیں، اگر مجھے کوئی بتائے، کوئی سجن، کوئی ویکتی، کوئی اللہ والا اٹھ کر کے کہے کہ مول صاحب میں نے تو پکارا تھا، چاہے اجمیر میں ہو، چاہے حجویر میں ہو، چاہے گلبرگہ میں ہو، چاہے جو ہے وغیرہ وغیرہ کہیں بھی ہو، کسی بھی در پہ جا کے اس نے پکارا ہو اور اس قبر سے یہ صدا آئی ہو کہ اے میرے ماننے والے مرید، میں نے تمہاری مراد پوری کر دی ہے، تم چلے جاؤ، میں بھی یہاں سے شروع کر دوں گا وہ کام۔ یہ کہے تو صحیح، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ شعبدہ بازی ہے، اس لیے کہ رب کا پیغام یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا گمراہ ہے اور قیامت کی صبح تک اسے کوئی جواب نہیں مل سکتا، کوئی جواب نہیں۔ من لا یستجیب لہ، نہیں جواب مل سکتا، نہیں قبول ہو سکتی اس کی دعا، اس کی پکار نہیں قبول ہو سکتی۔
الی یوم القیامہ، بلکہ وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ بیچارہ مر چکا ہے، جو خاک بن چکا ہے، جو مٹی بن چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، اس بیچارے غریب کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار بھی رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام سورہ احقاف آیت 5 میں جا کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ سکتے ہو، دیکھو جا کر کے، اللہ کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ارے پھر کہاں جا رہے ہو اے مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو؟ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ارے اللہ کا شریک ان مخلوقات کو تم کرتے ہو جس نے کوئی چیز بنائی نہیں بلکہ خود وہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لا يستطيعون لهم نصرا، جو نہ اپنی مدد کر سکتے نہ تمہاری مدد کر سکتے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ کس حال میں ہے وہ تو وہی جانتا ہے، اور اس کا رب جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کہا کہ اس میں کوئی طاقت نہیں، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اموات غیر احیاء۔ سنو، یہ جتنے بھی پکارتے ہو، چاہے پتھر کے بورت ہو یا مٹی کے مزار ہو یا قبر ہو، کوئی بھی ہو، اموات غیر احیاء، سورہ نحل اٹھا، یہ سب کے سب مردہ، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں کی جماعت، اے امت کے جیالو، سنو ذرا، تمہاری عقل تو خراب نہیں؟ قرآن یہ پیغام تمہیں دے رہا ہے، مگر یہ کہ تم قرآن پڑھتے رہیں، اللہ کی قدرت کو تم نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر ہم نے کی نہیں، اللہ کے احکامات پر ہم نے عمل درآمد کیا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اصل سے دور ہو گیا پھر وہ ہر شیطان کا شکار ہو گیا، شیطان کے حربے کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو شرک کی غلاظت و گندگی ہے جو ہم نے اپنی نسل در نسل تک منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اور جہنمی بنانے کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو بھی قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، تم اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔